الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ قانون ساز پیغمبر مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی داد نچھاور کریں پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، غالباً اس بات سے آپ خوب واقف ہوں گے کہ آج کا یہ پروگرام فیضان ارمان پیا کانفرنس کی سرپرستی پیر طریقت صوفی باسطہ حضرت صوفی محمد زاہد حسین صاحب آسانی بیانی فرما رہے ہیں، اور ان کی سرپرستی میں بہت سارے علماء کرام، شورا اسلام اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ مولانا افضل حسین صاحب اشرفی سمستی پوری بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم سب آپ بھی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے بھی اور ہم سب کے مومن خاندان والے لوگوں کے لیے مغفرت کا سامان بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بارگاہ محبت میں بلا کسی تمہید کے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ضمن میں چند باتیں آپ کی بارگاہ محبت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی عاشق رسول نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جاہو حشم نہ دوستوں کنبہ قبیلہ چھوڑ کر، جاہو حشم نہ دوستوں کنبہ قبیلہ چھوڑ کر، محبوب کرتا ہے خدا بندے کا تقویٰ دیکھ کر، محبوب کرتا ہے خدا بندے کا تقویٰ دیکھ کر۔ اور کل حضرت سرکار سلطانی گور سے پاک ہے، آپ لوگوں کو بھی اس کا علم ہوگا، شاید میں اس کے تعلق سے بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان کی دولت ملی کتنے ہوئے ہیں جنتی، ایمان کی دولت ملی کتنے ہوئے ہیں جنتی، کہ سرکاہی والے تیغ علی داتا کا جلوہ دیکھ کر، سرکاہی والے تیغ علی داتا کا جلوہ دیکھ کر۔ اور میرے بھائی، کسی عاشق رسول نے تو یہ بھی کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ آج حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہمارے عملوں کو اور ہمارے زندگی جینے کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کامیابی کی ضمانت شاعری کی شکل میں کیسی زندگی جینے والوں کے تعلق سے دی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے اور صحت زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ محفل شریف میں آئے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ جمعہ لوگ پڑھتے ہیں، پوچھے جمعہ پڑھنے والوں سے کہ آپ کے جمعہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ان کا جواب ہوگا کہ جمعہ کے ذریعے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ عیدین لوگ پڑھتے ہیں، کیوں؟ عیدین کے عبادت کے ذریعے رب راضی ہو جائے۔ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، کیوں؟ بڑوں کے ادب کی وجہ سے رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی لوگ جہاں تک ممکن ہے لوگ آئے دن کرتے ہیں، کیوں؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس کارنامے سے میرا رب راضی ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب کائنات میں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم بندہ مومن سے ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
اے انسان تیرے عیش و آرام کے لیے اتنی بڑی روئے زمین کو رب نے بچھونا بنایا، اتنی بڑی روئے زمین کو رب نے بچھونا انسان کے لیے بنایا ہے، اور اتنے بڑے آسمان کا شامیانہ رب نے انسان کے لیے لگایا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کر، جب رب نے انسانوں کے لیے زمین کا بچھونا لگایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، تو پھر انسان کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کی مقدس کتاب قرآن سے پوچھئے کہ انسانوں کے وجود کا مقصد کیا تھا، انسان کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ کے ذریعے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کائنات کے ہر جن و انس کو رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائی، یہیں میں آ کر کے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی گزارنے کا جو اپنا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا کیلکولیٹر کر کے نتیجہ نکالیں کہ آخر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جس حساب سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، رب کے ہم بنانے کے مقصد کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ یاد رکھیے، 25,000 کا موبائل دور حاضر میں اگر آپ خریدتے ہیں اور آپ سے موبائل والے کمپنی ایک بار کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس موبائل کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو پانی سے بچانا ہوگا، اس موبائل کو اگر صحیح سالم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے جو قانون و ضابطے ہیں اس کو عمل میں لینا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں 25,000 کا موبائل آپ خریدیے، صرف ایک بار موبائل والے کہہ دیں کہ آپ اس کو پانی میں نہیں ڈبائیے گا ورنہ آپ کا موبائل خراب ہو جائے گا۔ ہم تو اپنا عقلی قیاس اگر اس بات پر کریں تو کم سے کم 90 نہیں 100% صحیح ہوگا کہ آپ کو ایک بار موبائل والے کہہ دیتے ہیں کہ پانی میں نہیں ڈبائیے گا ورنہ موبائل خراب جانیے گا، لیکن ہم اپنے آپ کو اتنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ساری پریشانیاں جھیلنا گوارا کر لیتے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ اگر سفر کرتے ہیں، بارش برس جاتی ہے تو اپنے آپ کو بھیگنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن 25,000 کے موبائل کو بچانے کی فکر ہمیں ہو جاتی ہے۔ 25,000 کا موبائل ہمارا کیسے بچا رہے گا، اس کے تعلق سے ہم انتظام اور راستہ نکالتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ آخر 25,000 کے خریدے ہوئے موبائل کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تدبیر لگائی، آپ نے اپنے آپ کو اپنی عقل مندی لگایا اور آپ نے اس کے بچاوے کا راستہ ڈھونڈ نکالا بلا کسی تمہید۔ 25,000 کا موبائل اگر آپ پانی میں ڈبوئیے گا تو پانی خراب، موبائل خراب ہو جائے گا۔ اس کے بچاوے کے لیے آپ موبائل کو پانی سے بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں بلا کسی تمہید۔ کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ نے سوچا کہ جس موبائل کے خراب ہونے کے لیے موبائل والوں نے جو طریقہ بتایا پانی سے بچا کے رکھو موبائل سلامت رہے گا، تو ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی تشدد، ہر طرح کی پریشانی جھیلنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن موبائل کو بھگانا اور اس کو پانی میں ڈبونا برداشت نہیں کرتے۔ کبھی سوچا اپنے آپ کو تنہائی میں رب کائنات نے ہم انسانوں کو بنایا ہے تو انسان کو بنانے کے بعد کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہے۔ رب نے فرمایا اے میرے گنہگار بندو، میں نے تمہیں انسانی وجود بخشا ہے اور اس انسانی وجود میں ایمان کی دولت دیا ہے۔ یاد رکھو، جس طرح انسان کے لیے اپنی جان بچانا ضروری ہے، مال بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسانوں کو اپنا ایمان بچانا بھی ضروری ہے۔ تو جان کے بچانے کی حفاظت کے لیے کل تک لوگ روس کے مکان میں رہتے تھے، بلڈنگوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آرام کی زندگی گزار سکیں۔ کل تک لوگ لینڈ اور بستی میں رہا کرتے تھے، پنکھے اور ہاتھ پنکھوں کے ذریعے اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن آج اپنی اس انسان کو آرام، اس انسانی وجود کو آرام پانے کے لیے ہم جو ہے ایئر کنڈیشن روم بھی بناتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں۔ کبھی سوچا اس جان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کیا کرتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم مال کی بھی حفاظت کے لیے اپنے ضمیر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اپنا شعور واقعی ہے اس لیے کہ آپ 5-1 کلو کا لوٹا خرید کر کے رات بھر زمین دروازے پہ تو ضرور چند دن سو جائیے گا چھوڑ کر، مگر 50 گرام کا سونا اگر آپ کا اگر دھوکے سے دروازے پہ چھوٹ جائے تو 12 بجے رات میں بھی بستر پہ اگر یاد آ جائے تو بے چینی بڑھ جائے گی۔ 50 گرام کا سونا بھولے سے اگر دروازے پہ چھوٹ جائے، 12 بجے رات میں بھی اگر نیند ٹوٹی اور یاد پڑ جائے تو اس بستر استراحت کو چھوڑ دیں گے لوگ اور اس سونے کے ڈھونڈنے میں نکل جائیں گے، زیور کے ڈھونڈنے
सोने में जो है 50 ग्राम का सोना बज़ाहिर वज़नी एतबार से कम है, मगर माल ज्यादा लगा हुआ है, कुर्सी ज्यादा लगी हुई है। बिना किसी तमहीद इस तरह कीमती माल की हिफाजत के लिए एक खास संदूक का इंतखाब किया करते हैं, जान की हिफाजत के लिए एक खास जगह का इंतजाम किया करते हैं। उसी तरह ईमान की हिफाजत के लिए भी कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो आज मंबर शरीफ के इस प्रोग्राम के जरिए मंसूर आलम ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का एक तरीका आपकी बारगाह मोहब्बत में पेश करता है। अल्लाह ताला सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, जिस्म की तहफ़्फ़ुज़, जिस्म की हिफाजत के लिए हमने बहुत कीमती मकान बनाए रखा है, और माल की हिफाजत के लिए हमने अपने अपने घर में कीमती संदूक का इंतखाब कर रखा है। हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमें क्या करनी होगी? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, जिस तरह जान की और माल की हिफाजत के लिए खास कीमती चीज का इंतजाम किए हैं, उसी तरह अगर ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो हमारे बुजुर्गों ने पहले हमें समझाया है कि अगर अपने आप को, अपने दामन को अल्लाह वालों के दामन से जोड़ देंगे, अल्लाह वालों की मोहब्बत अपने दिलों में बसा लेंगे, तो जिस तरह माल की हिफाजत संदूक के जरिए होती रहती है, उसी तरह जान ईमान की हिफाजत बुजुर्गान दीन की मोहब्बत के संदूक के जरिए बुजुर्गान दीन के मोहब्बत के जरिए होती रहेगी। इसलिए अक्लमंद वो लोग हैं जो अपनी जान की भी हिफाजत करते हैं, माल की भी हिफाजत करते हैं, और अपने बुजुर्गों से दामन जोड़कर अपने ईमान की भी हिफाजत किया। आखिरी पॉइंट और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम, लेकिन याद रखिए, अक्सर वो बेशतर ईमान के बर्बाद होने का जो जरिया है, यह हमारे उलमाए दिन बताते हैं, ये काम कीजिएगा आपका ईमान जल के राख हो जाएगा, इस तरह से जिंदगी गुजारिएगा आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बावजूद उसके प्रैक्टिकल और फर्ज मीठी लोग आमतौर से मिलाद और जलसे में आकर के निभा लेते हैं, और जो नसीहत आमेज पैगाम दिया जाता है इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों? आखिर जो नसीहत की गुफ्तगू आपको दी जा रही है, आपके खैर खाई और सलामती का जो पैगाम बताया जा रहा है, आपके दिलो दिमाग में क्यों नहीं उतर रहा है? तो इसकी एक वजह जो हम जानते हैं वो आपकी बारगाह में रख देते हैं। अल्लाह करे हम सबको इस वजह से यानी अलग अलग रख करके अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वो वजह सुनिए, दरअसल बात यह है कि हम माल की 50 ग्राम का सोना गुम हो जाए, 3 दिन खाना नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आज हमारे करतूतों फेल की वजह से सुबह में हम मोमिन रहते हैं, शाम को हमारा ईमान जिस्म से निकल जा रहा है, लेकिन हमें रोना नहीं आ रहा है, हमें एहसास नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि ईमान की दौलत को हम मोमिनों को मिली है ना, वो अल्लाह ने अपने फजल से फ्री में अता फरमाया। हाँ, इस महंगाई दौर में इस ईमान को हासिल करने में भी अगर हमें कुछ माली कीमत लागत होता तो हमारे नजरों निगाह में ईमान की अहमियत होती। आखिर माल और जेवर के गुम हो जाने की वजह से खाना नहीं अच्छा लगता है, हमें हमारा सुकून छिन जाता है। क्यों? इसलिए माल के लिए हम माल उस कीमती जेवर को हासिल करने में हमने माल खर्च किया है। और ईमान में चले जाने का एहसास सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि ईमान हमें फ्री में हासिल हुआ, फ्री में अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया। हम आपके यहाँ के बाशिंदा नहीं है तो क्या मतलब, मगर इस बात पर मेरा यकीन है कि 100% ये मेरा कहना सही होगा कि लोहानी पट्टी के लिए बुजुर्ग मुसलमानों को अगर ईमान की दौलत मिली है तो रब ने अपने फजल से फ्री में अता फरमाया। यहाँ के भी लोगों को ईमान हासिल करने में कोई कीमत नहीं लगा है, कोई पैसा नहीं लगा है, अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया है। मोबाइल वाला 25,000 में मोबाइल देगा तो उसके सही सालिक रहने का तरीका बताता है, उस पर आपको अमल करना पड़ता है। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अपने फजल से अता फरमाई, तो ईमान के तरोताजा और ईमान की सलामती का भी अपने तरीका बताया, और अपने फरमाया है मेरे बंदो, मैंने ईमान की दौलत तुम्हें अपने फजल से अता फरमाई है, और ये ईमान तुम्हारा मरते दम तक जब सलामत रहेगा जब दुनिया में तुम अपने आप को नेकियों की कसरत करोगे और बुराइयों से बचते रहोगे। तेरा ईमान करो ताजा, नेकियों की कसरत कीजिए, बुराइयों से बचते रहिए, ईमान करो ताजा रहेगा। सवाल पैदा होता है दौरे हाजिर में न हमसे बुराइयां छुप पा रही है, बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत
موجود ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ المختصر یہ کہ میرے بھائی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے ایمان کے دولت کو بچا کر زندگی جینے کا جو ہمیں پیغام دیا ہے کہ برائیوں سے بچتے رہیے، نیکیاں کی کثرت کرتے رہیے، آپ کا ایمان ہرا بھرا رہے گا، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ دنیا اسلام کے ایک عظیم بزرگ ہیں جن کا نام حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بس آخری پوائنٹ ہے، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے رعایا کو بٹھایا، بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور ان کے بیچ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کے بیچ ہمارا ایک حکم نامہ جا رہا ہے، میں ایک حکم نافذ کر رہا ہوں، میرے حکم پہ اگر تم لوگ عمل کرو گے نا تو تمہیں مال و دولت سے انعام دے کر کے مالا مال کر دیا جائے گا، مال و دولت سے نواز دیا جائے گا۔ سب لوگ تاک میں لگے ہوئے تھے کہ محمود غزنوی کا اتنا آسان حکم ہو کہ ہم عمل کر جائیں، سبھی تاک میں سے کہ ہم عمل کر جائیں، ہمارے بس کی بات ہو تاکہ ہم عمل کر جائیں اور انعام لے کر کے ہم مالا مال ہو جائیں۔ ہر کوئی تمنائی بنے ہوئے تھے، لیکن محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر حکم نامہ جاری کیا تو کیسا حکم نامہ جاری کیا؟ سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں، اے میرے ماننے والے جاننے والے سنو سنو، ایمان میں تمہیں ایک حکم نامہ دے رہا ہوں، حکم نامہ پہ عمل کرو گے انعام سے مالا مال کر دیے جاؤ گے۔ کہا حضور کیا حکم ہے آپ کا؟ کہا میرا حکم یہ ہے کہ سامنے دریا ہے، دریا کے اندر ڈبکی لگاؤ، ڈبکی لگا کر کے دریا کے اندر ایک ہیرے کی گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، اس گٹھڑی کو نکال کر میری بارگاہ میں لاؤ، مگر یاد رکھنا دریا کے اندر ڈبکی لگا کر ہیرے کی گٹھڑی نکال کر میری بارگاہ میں لے آؤ گے، انعام تو ضرور دے دیا جائے گا، مگر تمہارے جسم پر یہ کام عمل میں لانے کے بعد ایک بوند پانی کا قطرہ بھی نہیں پڑنا چاہتا، پانی کا ایک بوند بھی تمہارے جسم پہ نہیں ہوگا، تب جا کے تمہیں انعام و اکرام دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ تکتکی لگا کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، سوچ رہے تھے تیرنے آتا ہے دریا پہ، تیرنے کی وجہ سے ڈبکی تو لگا سکتا ہوں، ڈبکی لگا کر کے دریا کے اندر کی ہیرے کی گٹھڑی نکال سکتا ہوں، بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن جسم پر پانی کا ایک بوند نہ پڑے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہو ہی جائے گا، ہم ڈبکی لگائیں گے جسم بھیگے گا ہی، جسم پہ پانی پڑے گا ہی، اور حضرت محمود غزنوی کا حکم ہے کہ جسم پر پانی کا بوند بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ کروں تو کیا کروں؟ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے جرأت نہ کیا، لیکن اتنے سارے لوگوں میں ایک مرد قلندر نے ہمت کی، ایک ذات گرامی نے کہا حضور ہم آپ کے حکم پہ عمل کریں گے، ہم آپ کے حکم پہ عمل کر جائیں گے۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے حکم پہ عمل کرو انعام لے لو۔ کہا حکم پہ عمل کرو، اسی میں سے ایک ذات گرامی ہے، دریا میں ڈبکی لگاتے ہیں، ہیرے کی گٹھڑی نکالتے ہیں، بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ کہا حضور ابھی انعام چاہیے۔ کہا تیرا جسم تو پورا پانی سے بھیجا ہوا ہے، انعام کیسے ملے گا؟ کہا اتنے سارے لوگوں کے بھی آپ کے حکم نامہ میں یہ ساری باتیں شامل تھی کہ ڈبکی بھی لگانا ہے، گٹھڑی بھی نکالنی ہے، بارگاہ میں لانا بھی ہے، پانی کا ایک بوند پڑنا بھی نہیں ہے۔ حضور آپ کے یہ سارے حکم میں شامل تھی یہ ساری باتیں، لیکن سب کے سب ایسے ٹھہرے کہ نہ ڈبکی لگائے، نہ گٹھڑی نکالے، نہ آپ کی بارگاہ میں لائے، اور نہ اپنے آپ کو بدن پہ پانی پڑنے سے بچائے۔ کم از کم اتنے لوگوں میں جو آپ کے حکم میں جو یہ چار باتیں شامل تھی کہ ڈبکی لگانا، گٹھڑی نکالنا، بارگاہ میں لانا اور پانی کا ایک قطرہ جسم پہ نہ پڑنا، یہ آپ کے حکم میں جو یہ چار باتیں شامل تھی، کم از کم تین باتوں پہ عمل تو ہم نے کر لیا ہے۔ حضور ایسا کیجئے کہ تین باتوں پہ جو ہم نے عمل کیا ہے اس کو آپ قبول کر لیجئے، اور ایک بات کی جو خلاف ورزی ہوا ہے وہ آپ اپنی بادشاہ کریمی سے درگزر فرمائیں۔ میرے بھائی حضرت محمود غزنوی نے سینے سے لگا لیا اور انعام اکرام سے مالا مال کر دیا۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سمجھا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک دنیا کا بادشاہ جس کے دلوں میں عنایت کی پیار کا یہ حال ہے کہ اگر وہ چار باتیں کہے اور تین پر عمل کر جائیے اور ایک اگر سرکت چھوٹ جائے پھر بھی وہ نواز دیتا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے ایک دنیا کا انسان دنیا کے انسان سے جتنی محبت
ज्यादा उसका परवरदिगार उससे मोहब्बत करता है, उससे उसका परवरदिगार प्यार करता है। इसीलिए रब ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, ईमान की दौलत मैंने तुम्हें दी है और इसकी सलामती के लिए तुम्हें बुराइयों से बचते रहना होगा और नेकियों की कसरत करते रहना होगा। अब अगर इंसानी फितरत के तकाज़े जिंदगी में नेकियां भी कर रहे हो, अगर कभी बुराइयां सरजद हो जाए तो इस बुराइयों में हो जाने की वजह से नेकियों से अपने आप को गफलत मत बरतना। इसलिए ये रब्बे कायनात अगर कल क़यामत के दिन तुमसे पूछ लिया, ऐ मेरे गुनहगार बंदे, मैंने ईमान की दौलत तुम्हें दी थी और ईमान की सलामती और तवानाई के लिए मैंने बुराइयों से बचने के लिए कहा था, नेकियों की कसरत करते रहने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हारे करे अमाल में बुराइयां भी पाई जा रही है, नेकियां भी पाई जा रही है। हद तो ये है कि नेकियां कम पाई जा रही है, बुराइयां ज्यादा पाई जा रही है। तो रब्बे कायनात की बारगाह में कम अज कम हम लोग इतना तो कह गुजरे, मौला तेरा बंदा होकर, गुनहगार बंदा होकर इंसानी वजूद में जो जिंदगी जीने का मुझे मौका मिला, उस छोटी सी जिंदगी में जो कुछ नेकियां हमसे हो सकी है उसे तो कबूल फरमा ले, और जो बुराइयां हमसे हो गई है तो अपनी रहीमी करीमी से दरगुजर फरमा दे। इंसान जितना प्यार करता है उससे कई गुना बढ़ करके रब्बे कायनात बंदों से प्यार फरमाता है। अगर कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात में हम गुनहगारों की गुनाहगारों के